ایک فتویٰ ہمارے پاس بھیجا تھا، کلپ اس کا، کراچی کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا تھا، ہم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ مفتی صاحب نے جو کچھ کہا ہے بالکل یہ ایسے ہی ہے۔ اب اس کے جواب میں جناب والا نے دیوبندی بریلوی بحث ایک لکھ بھیجی ہے۔ فتویٰ مفتی صاحب نے یہ دیا تھا کہ روزے کی افطار کی دعا کس وقت پڑھنی چاہیے، تو محترم اور مکرم مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ افطار کے بعد دعا مانگنی چاہیے۔ اس کی بنیاد کیا ہے کہ بعد میں؟ کسی حدیث سے تو یہ ثابت نہیں، قرآن سے تو خیر ثابت ہونا نہیں تھا، حدیث سے بھی ثابت نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی، اللہم انی لک صمت، اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اللہ میں آپ پہ ایمان لایا، وعلیک توکلت، اللہ میں نے آپ پہ بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور اللہ میں نے آپ کے دیے ہوئے رزق پہ روزے کو افطار کیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ افطار کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کیا دلیل ہے؟ انہوں نے نہ قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیا، نہ حدیث شریف کا کوئی ذکر ہے، اور ہے بھی نہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ صیغے سارے ماضی کے ہیں، اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، اللہ میں نے آپ پہ بھروسہ کیا، اللہ میں آپ پہ ایمان لایا، اللہ میں نے آپ کے رزق پہ افطار کیا، کر چکا ہوں نا، تو اب کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں نے یہ کام کیا۔ یہ فتویٰ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاویٰ میں دیا ہے، مفتی صاحب نے بھی وہیں سے نقل کیا ہے۔ ہمیں غرض اس سے نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے فتاویٰ احمد رضا خان صاحب سے نقل کیا یا تھانوی رحمۃ اللہ کا، ہمیں غرض صرف اتنی سی ہے کہ مر کے خدا کو جواب دینا ہے۔ مفتی صاحب کا استدلال بالکل درست تھا، صحیح بات صحیح ہے، چاہے وہ یہ کہیں یا وہ کہیں، صحیح بات تو صحیح ہے نا۔ ہم نے کہا مفتی صاحب نے بالکل درست کہا۔ میرے بھائی اور دوست نے یہ کہا کہ دیوبند کے فتاویٰ میں یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ پڑھے، پھر کوئی چیز چکھے، افطار کرے، بسم اللہ پڑھے، پھر دعا پڑھے، اور دعا کے بعد کوئی چیز پھر کھائے۔ اب غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ انہوں نے دعا کو کھانے سے پہلے پڑھنے کو کہا ہے، اور احمد رضا خان صاحب نے، مولانا نے، دعا کو افطار کے بعد کا کہا ہے۔ اور بنیاد کیا ہے؟ بنیاد لغت ہے، بنیاد کتاب و سنت نہیں ہے۔ دعا کس وقت مانگنی ہے؟ کھجور کھانے سے پہلے یا بعد میں؟ کراچی کے مفتی صاحب کہتے ہیں دعا بعد میں پہلے، کیونکہ ماضی کا ذکر ہے۔ دیوبند کے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ پہلے دعا پھر افطار اور کھجور۔ بذل المجہود کا آپ نے بھی حوالہ دیا ہے۔ بذل المجہود شرح ہے ابو داود کی، اور یہ لکھی ہے ازما خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مظاہر العلوم نے حدیث کا حق ادا کر دیا، 100 سال تک حدیث کی اس گدی پہ، اس جگہ پہ ایک سے ایک بڑا آدمی آیا ہے۔ سب سے پہلے ازما خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، پھر اس کے بعد تو کیا کہنے حضرت شیخ کے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر حضرت شیخ نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو خود یہ ارشاد فرمایا کہ یونس میں تمہیں بھیج رہا ہوں شیخ الحدیث بنا کے، میری جگہ پہ بیٹھو اور بخاری شریف پڑھاؤ، اور نہ کوئی مانے تو پھر مجھے بتانا۔ یہ 3 ہستیاں یکے بعد دیگرے آئیں، صدی گزر گئی، مگر کمال ہے ایک سے ایک بڑا ہوا تھا۔ مولانا یونس جونپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ حضرت شیخ حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت بڑے لوگ تھے، لیکن جسارت نہ ہو تو ہم یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا تھا؟ علمی طور پہ وہاں یونس جونپوری بہت بلند تھے، اور تصوف میں حضرت شیخ کے مقابلے کا کون تھا؟ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت تھے رحمہ اللہ، بڑا راس قدم تھا ان کا تصوف پہ۔
ہم لوگوں کے لیے تو یہ بھی مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں، لیکن اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ بچے بالکل ہی ان حقائق سے ناواقف ہیں۔ بذل المجہود میں حضرت نے جو لکھا ہے وہ بھی سنیے۔ حدیث کی دوسری دعا ابو داؤد میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے کہ ذہب الظما، پیاس دور ہوئی، وابتلت العروق، اور جسم کی جتنی رگیں ہیں پانی پی کے یہ تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ملے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ذہب الظمآ، پیاس دور ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے پہلے پانی پیا اور بعد میں یہ فرمایا۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ماضی کے صیغے سے استدلال کر رہے ہیں، اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھے جب پانی پی چکے، شربت پی چکے، پھر یہ دعا پڑھے۔ تو جو کراچی کے مفتی صاحب ہیں ان کی بھی دلیل لغت سے ہے، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بھی لغت سے ہے، نہ یہاں قرآن ہے نہ یہاں ہے، نہ حدیث کوئی اثر یہاں ہے نہ یہاں ہے، دونوں حضرات لغت سے استدلال کر رہے ہیں۔ تو اس میں کیا جھگڑا ہے دیوبندی بریلوی کا بھائی؟ دونوں ہی ٹھیک ہے۔ سوچا جائے نا، افطار ہے نا، افطار سے پہلے پڑھنا ہے کہ بعد میں، اس کو کیوں دیوبندی بریلوی مسئلہ بنایا؟ آپ کے حضرات بھی کہتے ہیں، ان کے حضرات بھی کہتے ہیں، وہ ماضی کے صیغے سے استدلال کرتے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس پہ بھی لوگوں میں جھگڑا ڈالا جائے اور فساد ڈالا جائے؟ ہوش کرنی چاہیے، وقت کون سا جا رہا ہے، الہاد ہے، کفر ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے فضول کی بحث ہے۔ اس سے بھیا دونوں ٹھیک ہیں، دونوں صحیح ہیں، دونوں کے پاس دلیل ہے اور وہ بھی لغت سے ہے، تو ایسی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔